بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان کامل۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے استاد شہید مرتضیٰ مطہری۔ اس کا تیسرا پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ آفات روح، جو چیزیں انسان کی روح پر آفت لاتی ہیں، ہم یہاں ان کے حقیقی ماخذ کا مختصر طور پر ذکر کرتے ہیں۔ علم نفسیات کی روح سے انسان کی محرومیاں اس کی بیماریوں کا سبب بن جاتی ہیں، یعنی اپنی محرومیوں کا احساس انسان کی بہت سی نفسیاتی گرہوں اور نفسیاتی بیماریوں کا ماخذ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، فرائیڈ نے بالخصوص جنسی امور میں زیادہ تر اسی محرومیت کے مسئلے پر انحصار کیا ہے۔ بہرحال یہ چیز بجائے خود ایک مسئلہ ہے کہ انسانوں کی محرومیاں ان کے اندر بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنے دل میں کسی شخص کے بارے میں کینے کا احساس کرتا ہے، اس سے انتقام لینا چاہتا ہے، اور جب تک اسے ملیامیٹ نہ کر لے آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ انسان کے اندر کینہ اور انتقام جوئی کی حس کیا چیز ہے، یہ بجائے خود ایک مسئلہ ہے۔ ایک حاسد انسان جو دوسروں کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو وہ اپنے لیے فکر نہیں کرتا، اس کی تمام تر آرزو یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں سے وہ نعمت چھن جائے۔ سالم انسان حسد نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کیوں کر آگے بڑھے۔ اگر ایک انسان ہمیشہ اس فکر میں ہو کہ خود آگے بڑھے تو یہ اس کا عیب نہیں اور وہ سالم ہے، لیکن اگر کسی شخص کو ہمیشہ یہ فکر دامنگیر رہے کہ دوسرا اس سے پیچھے رہ جائے تو وہ نفسیاتی بیمار اور مریض ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ حاسد لوگ بعض اوقات اس مرحلے پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ خود 100 درجے نقصان اٹھائیں تاکہ دوسرے کو 50 درجے نقصان پہنچے۔ ایک مشہور تاریخی داستان ہے جو تاریخ کی کتابوں میں نقل کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی خلیفہ کے زمانے میں ایک دولت مند شخص نے ایک غلام خریدا۔ اس نے پہلے ہی دن سے اس کے ساتھ ایک غلام جیسا نہیں بلکہ ایک آقا جیسا سلوک کرنا شروع کیا، یعنی وہ اس غلام کو بہترین خوراک اور بہترین پوشاک دیتا اور ہر قسم کی آسائش بہم پہنچاتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اپنے بیٹے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر محبت سے پیش آتا تھا اور اسے وافر مقدار میں روپیہ پیسہ دیتا تھا۔ وہ غلام دیکھتا تھا کہ اس کا آقا ہمیشہ سوچ بچار میں اور پریشان رہتا ہے۔ آخر ایک دن اس نے اپنے غلام کو بہت سی رقم دینے اور آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تب ایک رات اس دولت مند شخص نے اپنے غلام سے اپنا دکھڑا بیان کیا اور کہا، اے غلام، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں آزاد کر دوں اور اتنی ساری رقم بھی تمہیں دے دوں، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا اس قدر خیال کیوں رکھتا ہوں؟ غلام نے پوچھا، کس لیے؟ دولت مند شخص نے جواب دیا، فقط ایک فرمائش کی خاطر کہ اگر تم وہ ایک فرمائش پوری کر دو، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہوگا، لیکن اگر تم میری وہ فرمائش پوری نہ کرو گے تو میں تم سے راضی نہیں ہوں گا۔ اگر تم مان جاؤ اور میری فرمائش پوری کر دو تو میں تمہیں کچھ اور مال بھی دوں گا۔ غلام نے کہا، آپ میرے لیے ولی نعمت ہیں، آپ نے مجھے خوشگوار زندگی دی ہے، آپ جو کچھ بھی کہیں گے میں وہ ضرور کروں گا۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تمہیں قطعی وعدہ کرنا ہوگا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے سامنے اپنی تجویز پیش کروں اور تم انکار کر دو۔ غلام نے کہا، آپ کی جو بھی تجویز ہے وہ بتائیے۔ جب آقا نے اس سے پختہ قول لیا تو کہا، میری تجویز یہ ہے کہ ایک خاص مقام اور وقت پر جس کے بارے میں تمہیں حکم دوں تم میرا سر تن سے الگ کر دو۔ اور غلام نے کہا، کیا مطلب؟ آقا نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں۔ غلام نے کہا، یہ تو ناممکن ہے۔ آقا نے کہا، بہرحال میں نے تم سے قول لے لیا ہے اور بات صرف اتنی ہی ہے۔ اور چنانچہ اس نے غلام کو آدھی رات کے وقت جگایا، ایک تیز چھری اس کے ہاتھ میں دی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسے ہمسائے کے گھر کے
پچھواڑے لے گیا اور پھر وہ وہاں لیٹ گیا اور نقدی کی ایک تھیلی غلام کو دی اور کہا تم یہیں میرا سر کاٹ دو اور جہاں جی چاہے چلے جاؤ۔ غلام نے پوچھا آخر کیوں؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ اب جیتے جی میں اس ہمسائے کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ ہر لحاظ سے مجھ سے آگے نکل گیا ہے۔ بس اب میرے لیے زندہ رہنے کی بجائے مر جانا ہی بہتر ہے۔ میں اس کا رقیب تھا اور وہ میرا رقیب تھا، لیکن اس نے مجھ پر سبقت حاصل کر لی ہے اور میں گویا آگ میں جل رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے سے ایک قتل اس کے ذمہ لگ جائے اور اس کے نتیجے میں وہ قید خانے میں پہنچ جائے تو مجھے صدا کا چین مل جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا رقیب وہی ہے۔ اگر میں یہاں مارا جاؤں گا تو کل پوچھا جائے گا کہ اسے قتل کس نے کیا ہے، تب کہا جائے گا لازماً اس کے رقیب نے ہی قتل کیا ہے، کیونکہ اس کی لاش بھی اسی کے پچھواڑے سے ملی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پکڑا جائے گا اور بالآخر اسے پھانسی چڑھا دیا جائے گا۔ جب یہ صورت بن جائے گی تو میرا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ غلام نے سوچا یہ اتنا احمق آدمی ہے تو میں یہ کام کیوں نہ کروں؟ ہاں تم فقط قتل کیے جانے کے قابل ہو۔ حاضرین کی ہنسی۔ یہ کہہ کر غلام نے اس احمق حاسد کا سر کاٹا اور نقدی کی تھیلی لے کر چلتا بنا اور نقدی کی تھیلی لے کر چلا گیا۔ صبح ہوتے ہی قتل کی یہ خبر ہر جگہ پھیل گئی۔ اس دولت مند آدمی کے رقیب کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بعد میں کہا گیا کہ اگر یہ قاتل ہوتا تو اسے اپنے گھر کے پچھواڑے میں قتل نہ کرتا۔ اس طرح قتل کا معاملہ ایک معمہ بن کر رہ گیا۔ دوسری طرف اس غلام کی ضمیر نے اسے چین نہ لینے دیا۔ وہ حاکم وقت کے دربار میں حاضر ہوا اور حقیقت حال بیان کرتے ہوئے کہنے لگا امر واقعہ یہ ہے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے اور خود اس کے تقاضا کرنے پر قتل کیا ہے۔ وہ حسد کی آگ میں اس طرح جل رہا تھا کہ موت کو زندگی پر ترجیح دیتا تھا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ اصل ماجرا کیا ہے تو غلام کو بھی چھوڑ دیا گیا اور اس پہلے قیدی کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ حسد واقعی ایک بیماری ہے اور انسان حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک صاف رکھا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے گناہ کر کے دبا دیا وہ نامراد رہا۔ یہ تھی سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور 10۔ پس قرآن مجید کا پہلا مقصد تزکیہ نفس ہے، یعنی قرآن مجید نفس کو بیماریوں، گرہوں، تاریکیوں، پریشانیوں اور سرکشیوں سے الگ رکھنا بلکہ مسخ ہونے سے بچانا چاہتا ہے۔ نفس کے مسخ ہونے کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے، مگر سوال یہ ہے کہ مسخ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ کہا جاتا ہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ گزشتہ امتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے بہت گناہ کیے، اس وقت یہ پیغمبر نے ان پر لعنت کی اور اس کے نتیجے میں وہ مسخ ہو گئے، یعنی وہ حیوان کی صورت میں تبدیل ہو گئے، مثلاً بندر بن گئے یا بھیڑیے، ریچھ یا کسی دوسرے حیوان کی صورت میں بدل گئے، اور اسے کہتے ہیں مسخ ہونا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی انسان مسخ ہو گئے یعنی حیوان بن گئے؟ یہاں ایک نقطہ ہے اور وہ یہ کہ اگر انسان جسمانی لحاظ سے مسخ نہ ہو اور ایک حیوان کی شکل میں تبدیل نہ بھی ہو تو بھی اس کا روحانی اور معنوی لحاظ سے مسخ ہو جانا ممکن ہے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ روحانی طور پر ایک حیوان میں تبدیل ہو جائے، بلکہ ایک ایسے حیوان میں تبدیل ہو جائے کہ اتنا برا اور مکروہ حیوان ساری دنیا میں موجود نہ ہو۔ چنانچہ قرآن مجید بھی ان لوگوں کی بات کرتا ہے کہ جو چوپایوں سے بھی گھٹیا ہے۔ یہ تھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 179۔ کیا یہ ممکن ہے کہ روح کے لحاظ سے انسان واقعی ایک حیوان میں تبدیل ہو جائے؟ جی ہاں، انسان کی شخصیت اس کی اخلاقی اور روحانی خاصیتوں سے بنتی ہے۔
اگر انسان میں روحانی خاصیتیں نہ ہوں بلکہ اس میں ایک درندے اور چوپائے کی عادتیں اور خاصیتیں ہوں تو وہ واقعی مسخ شدہ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی روح واقعی مسخ ہو جاتی ہے اور وہ ایک حیوان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حیوانوں میں سے سور ہی کو لیجیے، اس کا جسم اس کی روح سے مناسبت رکھتا ہے، تاہم یہ ممکن ہے کہ ایک انسان کی تمام خصلتیں سور کی سی ہوں۔ اگر ایسا ہو تو وہ انسانیت کے رتبے سے گر چکا ہے، یعنی اپنے باطن میں، حقیقت کی نگاہ میں اور عالم بالا میں وہ سور ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بس ایک معیوب انسان بعض اوقات مسخ شدہ انسان کے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے۔ ہم ان مسخ شدہ لوگوں کے متعلق کم سنتے ہیں اور شاید بعض لوگ یہ خیال کریں کہ یہ مجازاً ایسا کہا گیا ہے اور اس پر انہیں دیر سے یقین آئے گا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ایک شخص کا بیان ہے، ہم امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ مکہ گئے۔ جب ہم نے صحرائے عرفات پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ وہاں زیادہ سے زیادہ 30-40 ہزار حاجی ہیں۔ جب اس نے اس سے اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ اس صحرا میں حاجیوں کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے۔ اس نے امام علیہ السلام سے عرض کیا، یعنی الحمدللہ کہ اس سال کتنے زیادہ حاجی ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، شور کرنے والے کتنے زیادہ اور حج کرنے والے کتنے کم ہیں۔ وہ شخص مزید کہتا ہے، مجھے اس کا علم نہیں کہ امام نے کیا کیا، مجھے کیسی بصیرت دی اور کون سی آنکھ میرے اندر بینا کر دی۔ پھر اچانک آپ نے مجھ سے فرمایا، اب دیکھو۔ میں نے اچانک نگاہ کی اور دیکھا کہ صحرائے عرفات جانوروں کی بہتات سے ایک چڑیا گھر بنا ہوا ہے، جہاں فقط چند انسان حیوانوں کے درمیان چل پھر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اب تم نے دیکھ لیا، یہ ہے اس معاملے کا باطن۔ اہل معنی اور اہل وطن کی نظر میں یہ چیز روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے۔ اب اگر ہمارے تجدد پسند اشخاص کا ذہن اسے قبول نہ کرنا چاہے تو وہ سخت غلطی پر ہے۔ خود ہمارے زمانے میں ایسے افراد ہوئے اور ہیں جو انسانوں کی حقیقت کا ادراک کر سکتے ہیں اور اسے دیکھ سکتے ہیں۔ جو انسان ایک چوپائے کی طرح کھانے، سونے اور جنسی عمل کے علاوہ کچھ نہ جانتا ہو، اس کی روح بنیادی طور پر ایک چوپائے کی طرح ہے اور اس کا باطن واقعی مسخ ہو چکا ہے، یعنی انسانی حقیقتیں اور انسانیت اس سے مکمل طور پر چھین گئی ہے اور اس نے خود اپنے لیے حیوانی خصلتیں اختیار کر لی ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم لوگ گروہ در گروہ حاضر ہوگے، آسمان کھول دیے جائیں گے تو ان میں دروازے بن جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ تھی سورہ نبا کی آیت نمبر 18 سے 20۔ قیامت کے دن لوگ گروہ در گروہ محشور ہوں گے۔ پیشوایان دین نے بار بار کہا ہے کہ لوگوں کا فقط ایک گروہ انسان کی شکل میں محشور ہوگا اور دوسرے گروہ حیوانات کی شکل میں محشور ہوں گے۔ چنانچہ کچھ گروہ چونٹیوں کی شکل میں، کچھ گروہ سانپوں کی شکل میں، کچھ گروہ بچھوؤں کی شکل میں، کچھ گروہ بندروں کی شکل میں اور کچھ گروہ چیتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ کیوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ بلا وجہ ایک انسان کو حیوان کی شکل میں تبدیل کر دے؟ نہیں، بلکہ جو شخص دنیا میں بچھو بن کر رہا، سوائے ڈنک مارنے کے اس نے کوئی کام نہ کیا اور دوسروں کو ایذا پہنچانے میں ہی لذت محسوس کرتا رہا، وہ اپنی حقیقی شکل یعنی بچھو کی شکل میں محشور ہوگا۔ جو شخص اپنی خصلت میں بندر ہو، اس نے دنیا میں بندروں جیسی حرکتوں کے علاوہ کچھ نہ کیا، وہ قیامت کے دن یقیناً ایک بندر کی شکل میں محشور ہوگا۔
نیز جو شخص اپنے طور طریقے میں ایک کتا ہے وہ ایک کتے ہی کی شکل میں محشور ہوگا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں، مقصدوں، خواہشوں، خصلتوں اور اپنی حقیقی صفتوں کے ساتھ محشور ہوں گے۔ آپ اس دنیا میں کیا ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں اور کس چیز کی خواہش رکھتے ہیں؟ کیا آپ کی خواہشات ایک انسان کی خواہشات ہیں یا ایک درندے یا ایک پرندے کی ہیں؟ آپ کی خواہشات جس حیوان کی سی ہیں آپ وہی ہیں، اور جیسے کچھ ہیں آپ ویسے ہی محشور ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں خدا کی پرستش کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہم جس چیز کی پرستش کرتے ہیں وہی بن جاتے ہیں۔ ہم زر پرست بن جائیں تو روپیہ پیسہ ہماری ذات اور ہمارے وجود کا جز بن جاتا ہے۔ یہی روپیہ پیسہ قیامت کے دن کی وہ پگھلی ہوئی دھات ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ دھات دنیا میں جن کے وجود کا جز بن گئی اور اس دھات کی ملکیت اور اس کی پرستش کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی، وہ آخرت میں بھی اس دھات کی شکل میں ہوں گے۔ قرآن مجید فرماتا ہے جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے جاتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اے رسول ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا۔ یہ تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35۔ آپ یہ نہ کہیے کہ اب دھات کے سکے تو ناپید ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ کرنسی نوٹوں نے لے لی ہے، کیونکہ دوسری دنیا میں ہر چیز کی ماہیت مختلف ہے اور وہاں کے نوٹ بھی ایسی آگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو انسان کو زرد اور سفید دھاتوں سے زیادہ جلاتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو مسخ کر دیتی ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ آج رات معیوب انسان اور سالم انسان کے مسئلے کی جانب مجمل طور پر اشارہ کرتے ہوئے بتاتا چلوں کہ جو انسان اپنے اندر کوئی نفسیاتی عقدہ اور بیماری رکھتا ہو وہ معیوب انسان ہے۔ وہ ایک ایسا انسان ہے جو کسی مادی چیز کی پرستش کرتا ہے، یعنی وہ اسے اپنے استعمال میں نہیں لاتا بلکہ اس مادی چیز کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ وہ ایک معیوب اور مسخ شدہ انسان ہے۔ ماہ رمضان کی یہ راتیں دعا اور احیا کی راتیں ہیں، بلکہ اس بابرکت مہینے کی تمام راتیں احیا اور دعا کے لیے خاص ہیں، کیونکہ اس مہینے کا بنیادی مقصد انسان سازی ہے، یعنی اس مہینے کا مقصد یہ ہے کہ ان دنوں اور راتوں میں معیوب انسان اپنے آپ کو سالم انسانوں میں اور سالم انسان اپنے آپ کو کامل انسانوں میں تبدیل کریں۔ ماہ رمضان کا مقصد تزکیہ نفس کے ذریعے سے افراد انسانی کے عیوب اور نقائص رفع کرنے کے علاوہ معاشرتی خرابیوں کی اصلاح بھی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں عقل، ایمان اور ارادہ نفسانی خواہشات پر قابو پا لیتے ہیں۔ یہ خدا کی پرستش کرنے، دعائیں مانگنے، خدا کی جانب پرواز اور بالآخر روح کی بلندی اور ارتقاء کا مہینہ ہے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ ایک انسان ماہ رمضان کے 30 دن بھوک پیاس برداشت کرے اور ایک سے دوسری مجلس میں شریک ہو یہاں تک کہ عید الفطر آ جائے، پھر ہم دیکھیں کہ مہینے کے آخر میں اس میں رتی بھر تبدیلی بھی نہیں آئی، یا یہ کہ وہ پہلے سے بھی بدتر ہو گیا ہے، تو ایسے روزے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگ فقط اپنے منہ باندھے رہیں، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنی اصلاح کرے، کیونکہ ہماری روایات میں آیا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا۔ انسان کا حلال غذا کو چھوڑ دینا اس لیے ہے کہ وہ 30 دن تک ترک غذا کی مشق کرے تاکہ پھر وہ
حرام بات کہنے سے اپنی زبان کو بند کر لے، یعنی وہ غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، بد کلامی نہ کرے اور حلال غذا استعمال کرے۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور وہ روزے سے تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دودھ یا کوئی اور چیز اسے دی اور فرمایا اس کو پی لو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، تم روزے سے نہیں ہو، یہ پکڑو اور پی جاؤ۔ اس نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ میرا روزہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار کیا اور فرمایا لو یہ پی لو۔ اس عورت نے پھر یہی کہا کہ میرا روزہ ہے، کیونکہ اپنے فہم کے مطابق وہ واقعی روزے سے تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم روزے سے کیسے ہو سکتی ہو جبکہ ایک ساعت پہلے تم نے اپنے مومن بھائی یا مومن بہن کا گوشت کھایا ہے، کیونکہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں ابھی تمہیں دکھا دوں کہ تم نے اس کا گوشت کھایا ہے؟ تم یہاں ابھی قے کرو۔ جب اس عورت نے قے کی تو اچانک گوشت کا ایک لوتھڑا اس کے منہ سے گرا۔ اف، ایک آدمی روزے بھی رکھے اور غیبت بھی کرے، یعنی وہ اپنے جسم کا منہ تو حلال غذا سے بند کر لے اور اپنی روح کا منہ حرام غذا کے لیے کھول دے۔ جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو بلند ہوتی ہے جو 7 آسمانوں تک جاتی ہے اور اس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن یہ 7 آسمان یہ ظاہری آسمان نہیں ہے، بلکہ وہ سب کے سب بطون عالم اور ملکوت عالم ہے۔ بعض اوقات پوچھا جاتا ہے کہ جہنم میں اتنی بدبو کیوں ہے؟ ہاں، تو جہنم میں بدبو وہی ہے جو ہم اپنی دنیا میں پیدا کرتے ہیں، وہ وہی جھوٹ ہیں جو ہم بولتے ہیں۔ یہی کیفیت گالی بکنے کی ہے۔ پھر تہمت لگانا تو سب سے بڑھ کر ہے۔ تہمت لگانے میں جھوٹ کی برائی کے ساتھ غیبت کی برائی بھی شامل ہے۔ جو آدمی غیبت کرتا ہے وہ لوگوں کی خامیاں جو ان میں موجود ہوتی ہیں بیان کرتا ہے۔ جس آدمی کا لہجہ سخت ہو وہ پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتا، اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس میں کسی کی بدگوئی نہیں کرتا، لیکن جو آدمی تہمت لگاتا ہے وہ ان واحد میں جھوٹ بھی بولتا ہے اور غیبت بھی کرتا ہے، یعنی وہ بیک وقت 2 گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ وائے ہے اس دن پر کہ ایک ماہ رمضان گزر جائے اور اس میں ہم نے ایک دوسرے پر کئی تہمتیں لگائی ہوں۔ ماہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ اس مدت میں زیادہ سے زیادہ مسلمان جمع ہوں اور اجتماعی عبادات انجام دیں، نہ یہ کہ ماہ رمضان تفرقے کا باعث ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔